بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے مبارک اعمال۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے، اور اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بخشے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں ہرگز جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس نماز کے پڑھنے والے کو اپنے ہمراہ جنت میں نہ لے جاؤں۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی شب 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ شعبان کے پہلے جمعے کو بعد نماز مغرب اور قبل نماز عشاء، یعنی مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے 1 بار آیت الکرسی، 10 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ نماز ترقی ایمان کے لیے بہت مفید ہے۔ وظیفہ: شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے سے پہلے باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نوافل اور روزہ: سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بخشش چاہنے والا ہو کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہو کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ شب بارات: سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابیوں نے بیان کیا ہے کہ اس رات جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، جن میں سے ادنا حاجت گناہوں کی مغفرت ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل کی نیت سے 100 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، بعد نماز دعا کر لے اور رات کو عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ شب برات میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نماز کے باعث رزق میں خوب ترقی ہو جائے گی۔ جو شخص شب برات کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اسے عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ گھر بیٹھے حج اور عمرہ کا ثواب: ماہ شعبان میں ہر جمعے کی رات 4 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں تو ان نوافل کے پڑھنے والے کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب نصیب ہوگا۔ شب برات کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں عبادت اور مناجات، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے۔ جتنی سہولت اور آسانی سے ممکن ہو اس مقدس رات کو نوافل اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ منکرات سے دامن بچاتے ہوئے قبرستان جا کر زیارت قبور کرنا صحت اور عافیت، رحمت اور بخشش اور جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ جن گناہوں کی نحوست اور وبال اس مبارک رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر دیتی ہے ان سے مکمل پرہیز کرتے ہوئے صدقے دل سے توبہ کی جائے۔ شب بیداری کا تقاضا ہے کہ ان بابرکت اور قیمتی لمحات کو توبہ اور مناجات، اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے اس سال فوت ہونے والے ہیں ان تمام کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شب تمام بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال کو خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔